الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا القونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان شخص زبان قدیر نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان آل محمد پہ لعنت بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور درود و سلام ہو اللہ کے ان مجتبی مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر کہ جن کے دروازے پہ جانے کے بعد انسان کبھی بھی دربدر نہیں ہوتا اور لعنت ہو ان پر جو لعنت کے حقدار ہیں۔ ہم اس اللہ کا جتنا شکر ادا کر لیں لیکن اس اللہ کا ہم اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس خالق نے ہمیں عزادار تو بنایا ہے لیکن غدار نہیں بنایا۔ چار مصروں سے مجلس کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ کہتا ہے مسجد کی چٹائیوں پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، مسجد کی چٹائیوں پہ پڑے رہتے ہیں دن رات، سرور کے عزاخانوں پہ سرخم نہیں کرتے۔ شاہ کہتے سجدوں میں قتل ہوا محمد کا نواسا، یہ کیسے نمازی ہے جو ماتم نہیں کرتے۔ یہ کیسے نوازی ہے جو ماتم نہیں کرتے۔ آپ کا ان مصروں کو اتنے اچھے انداز سے سننا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کی سماعتیں جاگ رہی ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں ان مصروں کا پھر تکرار کر دیں، لیکن میرا دل ہے کہ ان سے بڑھ کر چار مصرے جو کراچی کے شہر ہیں میر تکلم، انہوں نے بہت خوبصورت ترین چار مصر لکھے۔ وہ کہتے ہیں جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے بھی پاک ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ شاہ کہتے جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا سب پر کہ ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مہدی بھائی کیسے یہ ذکر مٹے کہ جس ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ثانی زہرا شام کے دربار میں گئی تھی اور یزید کو کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو جتنی بھی کوششیں کر لے، جتنے مفتی خرید لے، جتنے معرخ خرید لے، جتنے فتوے دلوا لے، ہمارا ذکر کل بھی ہوتا تھا، ہمارا ذکر آج بھی ہوتا ہے، ہمارا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور ثانی زہرا نے یزید کو ایسا ذلیل کیا، ایسا ذلیل کیا کہ زنانہ یزید پر کل بھی لعنت کرتا تھا، زنانہ یزید پر آج بھی لعنت کرتا ہے۔ بے شمار کہ زمانہ یزید پر
کل بھی لعنت کرتا تھا اور زمانہ جعفر یزید پر آج بھی لعنت کرتا ہے. اور دربار یزید میں دو خطبے ملتے ہیں، ایک علی کی بیٹی نے دیا تھا، ایک سید سجاد نے دیا تھا، لیکن بڑا فرق ہے دونوں خطبوں میں کہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو امام نے بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، جب ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا تو بی بی نے بتایا تھا تو کون ہے. کہ بی بی نے بتایا تھا کہ تو کون ہے. اور دیکھیں میرا فضائل پڑھنا آپ کے اس مجمع میں آپ بھی مومن ہے، حلالی ہے، موالی ہے، اور ذکر علی کرتا بھی وہی ہے کہ جس کی ماں نیک ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس میں نہیں کہ وہ ذکر علی کو کر سکے، لیکن دیکھیں دربار تھا یزید کا، فضائل علی پڑھ رہا تھا بیٹا حسین کا. اور جانتے ہیں امام نے 70 سے زیادہ فضیلتیں پڑھی ہیں اپنے دادا علی کی. وہاں ایک خطیب کھڑے ہو کر آل محمد کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. امام نے اسے دیکھ کہا، امام فرماتے ہیں تو نے اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. پتا چلا جب بھی آل محمد سے دور ہو کر آل محمد کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس منبر پر فضائل علی کو بیان کیا جانا چاہیے. اور امام نے فضائل پڑھے. امام کہتے ہیں یزید کیا میں بھی آ کر ان لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ کہوں؟ یزید نے کہا ہرگز نہیں، ہماری طرف سے اجازت نہیں. لوگ کہتے تھے یزید یہ اسیر ہے، یہ کیا کلام کرے گا. جانتے ہو یزید کے لفظ ہے کہ انہوں نے علم ایسے حاصل کیا ہے. اب میں کیا کہوں کہ انہوں نے رسول سے علم ایسے حاصل کیا ہے کہ جیسے بچہ پرندے سے چوگ لیا کرتا ہے. قد سکل علم، ایسے علم لیا. امام آئے اور امام نے منبر پہ آنے کے بعد جو وہاں لوگ کھڑے تھے انہیں مخاطب کر کے کہا ایھا الناس، ہے اجازت کہ امام کا وہ خطبہ پڑھا جائے جو امام نے دربار یزید میں پڑھا تھا. امام نے ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التجار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن حمل الركن بأطراف البقاع، أنا ابن خير من انتظر وارتضى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فدل فقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من زرم خراطيم الحلقة حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا
انا ابن من زانا بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویاسوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین انا ابن المعید بجبرائیل المنصور بمیکائیل انا ابن المحامی عن حرم المسلمین وقاتل المارکین والناقصین والقاسدین والمجاہد اعداء الناصبین والافضل من مشى من قریش اجمعین وافضل من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وافضل من مشى من قریش اجمعین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین وسهم مرام اللہ علی المرافقین نام فرمایا ومبید المشرکین وناصر دین اللہ وولیش امر اللہ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم سامح سخیش بہیش بہلول رزیز مقدام غمام صابر صوام محذب قوام قاطع الاسراب مفرق الاحزاب اربطهم انانا واسبطهم جنانا اربطهم انانا واسبطهم جنانا وامساهم عظیما واشدهم شکیما اسد باصل يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسنة وقربت العينا طحن الرحيم ويزروهم فيها زرب الرحي الحشيم ليس الحجاز وكبش العراق مكيش مدنيش خيفيش أكبيش بدريش أهديش شجريش مهاجريش من العرب سيدها ومن الغذاء ليسها فارس المشعرين أبو السبتين زاق الجدي غالب على كل غالب علي بن أبي طالب امام فرماتے جانتے ہو اوتینا ستم وفضل بسبعین اوتینا العلم اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور میں کہتا ہوں وارث ہے نبی ہونا بھی اسے زیب دیتا ہے جسے اللہ علم عطا کرتا ہے کہ وارث نبی ہونا بھی اسے زیب دیتا ہے کہ جسے اللہ علم دیتا ہے اور کیوں نہ ہو اس کے پاس علم کہ جو نبی کی زبان چوس کے پلا ہو ارے بھائی علی سے مقابلہ ان کا کرواتے ہو کیا شان ہے ہمارے مولا کی بھائی جاننا منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ کرنے والے اور ہوتے ہیں اور گھروں میں جا کر بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والے اور ہوتے ہیں کہ گھروں میں جا کر اور جانتے ہیں جب میرے مولا اپنے منبر پہ آئے تو امام نے آنے کے بعد ایک لفظ کہا امام فرماتے لو سنیت لیل وسادت فجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل انجیل بانجیلہم واللہ ما من آیت نزلت فی لیل او نہار او جبل او سہل الا وانا عالم فی من نزلت وفی ای شیء نزلت حتی ینتقا کل کتاب صدق علی مولا فرماتے اگر مجھے علی کے لیے مسند علم چھا دی جائے تورات والے تورات سے پوچھے زبور والے زبور سے پوچھے انجیل والے انجیل سے پوچھے قرآن والے قرآن سے پوچھے میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا مولا فرماتے حتی ینتقا کل کتاب صدق علی اگر کسی بندے کو رتی بھر بھی شک ہو ہر کتاب کھول کے کہے گی علی نے جو کہا ہے حق کہا ہے محمد کہ حتیٰ کہ ہر کتاب تورات بولے گی
علی نے جو بتایا حق بتایا، زبور کہے گی علی نے جو بتایا حق بتایا، انجیل کہے گی علی نے جو بتایا حق بتایا، قرآن کہے گا علی نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے۔ اور بھائی فرق بھی یہ ہے نا، دوسروں سے کیا پوچھتے ہو؟ ارے بھائی وہ تو نبی کا جھوٹا دودھ پیتے ہیں، آپ سے پوچھو جو زبان پیغمبر چوس کے بتاتے ہیں۔ کہ اگر پوچھنا ہو تو اس علی سے پوچھو جو زبان رسالت کو چوس کے بتاتے ہیں۔ اور اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے، علم افکار کے شلغار میں شمشیر بھی ہے، علم سلاح ہے حق کا عزت و توقیر بھی ہے، علم احمد بھی حیدر بھی شبر و شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پر گر ہو تو علی بنتا ہے۔ کہ حق کے منبر پر گر ہو تو علی بنتا ہے۔ زمانہ سنتا ہے نا جب علی کے فضائل، کہتے جی ہمارے حلقوں سے علی کی فضیلتیں اترتی نہیں ہیں، اور بھائی ہم پھر کیا کریں؟ تمہارے حلقوں سے علی کی فضیلتیں اترے یا نہ اترے، لیکن اللہ آیتیں اتار رہا ہے کہ تمہارے حلقوں سے علی کی فضیلتیں اتریں یا نہ اتریں، لیکن اللہ آیتیں اتار رہا ہے۔ بس کربلا میں بغض تھا فقط ولایت علی کا۔ اور جب امام نے پوچھا تھا نا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا تمہارے بابا کے بغض میں مارنا چاہتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کتنا مارا ہے؟ اگر مظلوم کربلا پر ہونے والے ظلم کا پوچھنا ہونا تو مقتل میں ثانیہ زہرا کا ایک جملہ ہے۔ اور جانتے کون بی بی ہے؟ کتنی محبت تھی بھائی سے، قرآن کی طرح اپنے بھائی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی۔ اللہ جانے کربلا میں ان ظالموں نے کتنا مارا ہے حسین کو۔ جب لاش حسین پر بی بی آئی نا تو اس وقت بی بی نے آ کر ایک ہی فکرہ کہا تھا انتا اخل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رولے عزاداروں۔ 8ویں تاجدار ولایہ سے کسی نے پوچھا تھا مولا ہمیں اتنا تو بتائیں، ہم آپ کے جد مظلوم کربلا امام حسین کو رونے والے ہیں، مولا ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کے جد حسین کو ان ظالموں نے مارا کیسے تھا؟ امام کے لفظ ہیں کل کبش جیسے بھیڑ کو مارتے ہیں، انہوں نے میرے جد حسین کو ویسے مارا۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں کیسے مارا ہے آپ کے جد حسین کو؟ امام زاروں کی تار رونے لگے۔ امام نے فرمایا قدیم جہالت میں یہ قانون تھا، عرب میں ایک میلہ آتا تھا، اس میلے کے لیے یہ لوگ ایک بھیڑ کو پالتے تھے۔ جب میلے کا دن آتا تھا بھیڑ یا 6 مہینے کی ہوتی تھی یا سال کی ہو جایا کرتی تھی، یہ لوگ اس بھیڑ کے بچے کو لا کر ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا کرتے تھے اور چاروں طرف سے اس بھیڑ کو گھیر لیتے تھے۔ کہا مولا پھر کیا ہوتا تھا؟ امام فرماتے تھے کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، کسی کے پاس تیر ہوتا تھا، کسی کے پاس پتھر ہوتا تھا۔ مولا پھر کیا کرتے تھے؟ امام نے فرمایا تو
ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا مولا مجھے معاف کرنا, میں ابھی بھی نہیں سمجھا. امام فرماتے تھے جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا تھا, جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا تھا, جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا. امام فرماتے ہیں جب میرے جد حسین سینے ذوالجنا سے زمین پہ آئے, ان ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. کربلا میں جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا. ہائے کر کے رونا. ایک جملہ, مجھے نہیں پتا کس بندے نے کتنا ماتم کرنا ہے, کتنا گریہ کرنا ہے. قبلہ مجھ سے آج تک مقتل کے اس مصائب کا حل تلاش نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ کربلا میں 10 محرم کو حسین کو زیادہ مارا ہے یا شام کے بازار میں حسین کی بہن کو زیادہ مارا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اللہ سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو یا ستارو. لیکن حضرت کہ جملہ یاد رکھنا, حسین کو جتنا بھی مارا, حسین مرد تھے, میری بی بی مستور تھی. امام میں ساتوں مصائب نہیں پڑھوں گا. امام فرماتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے, ہمارے استقبال کو انہوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ گھروں کی چھت پر پتھر لے کر چڑھ گئے, کچھ کے پاس گرم پانی تھا. امام فرماتے ہیں جیسے ہی ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا, جن کے پاس پتھر تھا انہوں نے پتھر مارے, جن کے پاس گرم پانی تھا انہوں نے ہمارے سروں پہ پانی کو پھینک دیا. اللہ لعنت اللہ.